أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار والدة بولدها ولا بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سورة البقرہ کی آیت نمبر 33 ہے.
جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اور والدات، والدہ کی جمع ہوتی ہے مائیں، یرضعن اولادهن دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو یہ چاہتا ہو کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، جو چاہتا ہو کہ دودھ پلانے کو پورا کرے وہ اس کو چاہیے کہ وہ 2 سال تک دودھ پلائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ رضاعت سے متعلق کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ رضاعت یہ بہت ہی اہم اور حساس ایک ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی حساسیت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ تمام کے تمام رشتے جن کو ہم بلڈ ریلیشنز کہتے ہیں، جو دودھ کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جن کے ساتھ یعنی جن کی رسپیکٹ لازم آتی ہے اور یا جن کے ساتھ جو ہے وہ انسان کا نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے دودھ کی وجہ سے، وہ تمام کے تمام رشتے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو پہلے سے سمجھ لیجئے، یعنی جو انسان کے بلڈ ریلیشن سے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر ایک مرد کی بات ہم کرتے ہیں تو مرد کی والدہ کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے آگے بڑھیں تو پھوپھو کے ساتھ نہیں ہو سکتا، خالہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بانجی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بھتیجی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے رشتوں کی تفصیل اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر بیان فرمائی ہے۔ یہ تمام رشتے جو ہیں وہ حرام ہیں، یعنی حرام کا مطلب ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح نہیں ہو سکتا تو ان رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ان سے جو ظاہری چہرے وغیرہ کا پردہ ہوتا ہے وہ پردہ ان رشتوں سے نہیں ہوتا۔ ہاں سم ٹائم حالات اگر اللہ نہ کرے ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے جیسے دونوں کی طرف سے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ اللہ نہ کرے کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے ڈرگس کی طرف چلا جاتا ہے کچھ اس طرح کا، یا جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے میں اگر بہن اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتی تو وہ اسے پردہ کر سکتی ہے۔ بیٹی، بھتیجی، باجی، اس طرح کی چیزیں آج کل ہمیں معاشرے میں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ البتہ شرعی طور پہ اگر کوئی ایسا مانع اور رکاوٹ نہ ہو تو ان جو ہے وہ اس بلڈ ریلیشن کی وجہ سے یہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک مرد نے کسی عورت کا دودھ پیا ہوا ہے اور یعنی وہ بے شک اس کا بلڈ ریلیشن سے اس کا بیٹا نہیں ہے، اس نے اس کو پیدا نہیں کیا، لیکن اس نے اس کا دودھ پیا ہوا ہے، جیسا کہ پہلے زمانے میں ایسا بہت عام تھا، عربوں کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا عام تھا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بچوں کو دودھ پلوا لیتے ہیں، دوسری خواتین سے اپنے بچوں کو دودھ پلواتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حقیقی والدہ نہیں تھی، لیکن دودھ پینے کی وجہ سے جو بھی آپ کے رشتے تھے وہ سارے کے سارے اسی طرح سے جو ہے وہ حرام ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو بلڈ ریلیشن کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں تقریباً 3 جگہ پر تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ایک یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح سے سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور اسی طرح سے سورہ احقاف کے اندر 25ویں پارے میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان تینوں آیات کا جو خلاصہ ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے دودھ پلانے کی مدت وحملہ وفصالہ 30 شہرا، دودھ پلانے کی مدت اور دودھ چھڑوانے کی مدت، یعنی اس میں جو ہے وہ دودھ پلانے کی اور چھڑوانے کی مدت، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پریگننسی کی مدت جو ہے وہ اس ٹوٹل کو اللہ رب العزت نے 30 منتھس کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی 2.5 سال وہ بنتے ہیں۔ اس میں کم از کم جو پریگننسی کی مدت ہے وہ 6 مہینے ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس آیت کو سمجھیے، والوالدات، اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 سال مکمل، جو دودھ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، دودھ پلانے کی مدت کا ارادہ مکمل رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ اچھا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے دودھ پلانے کی وہ صرف 2 سال ہے، اور یہ 2 سال کون سے ہیں؟ بچے کی پیدائش سے لے کر 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلایا جائے گا۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے اس کی اہمیت اور حیثیت اس وجہ سے رکھی ہے کہ اب یہاں سے کچھ مسائل اصل میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ مسائل ثابت ہوتے
ہوتے ہیں. اس وجہ سے پہلے سے اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مدت جس مدت میں بچے کی خوراک ہی دودھ پینا ہوتی ہے اس مدت میں بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا, اور 2 سال کے بعد اس بچے کو دودھ نہیں پلایا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اینڈ کر دیا جائے گا. ہاں اس مدت کو کم کیا جا سکتا ہے, جیسے آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا بھی ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, اگر وہ دونوں مشاورت کے ساتھ اور باہمی رضامندی سے دودھ چڑھوانا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے دیگر ایشوز ہو سکتے ہیں, اس کی جا کے آگے تفصیل پڑھیں گے. لیکن یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 2 سال کے بعد اگر, یعنی ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس بچے کو اس کی خوراک جو ہے وہ دودھ ہی ہونی چاہیے, دودھ کے اوپر ہی اس کا جو ہے نا وہ مطلب اس کی فیڈ ہو, تو پھر اس وقت کی جو رضاعت ہے, اس وقت کا جو دودھ پلایا ہوا ہے وہ اس سے یہ رشتے ثابت ہوں گے, اس سے یہ رشتوں کی حرمت ہوگی اور باقی معاملات ہوں گے. اور اگر اس کے بعد دودھ پلایا جاتا ہے 2 سال کے گزرنے کے بعد, تو پھر اس سے یہ والے رشتے ثابت نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی انتہائی جو لمٹ ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے کہ 2 سال اینڈ ہے. 2 سال سے پہلے آپ 1.5 سال میں چھڑوا سکتے ہیں, 6 مہینے میں چھڑوا سکتے ہیں, 1 سال میں چھڑوا سکتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ کچھ کمپلیکیشنز ایسے ہو جاتے ہیں صحت کے اعتبار سے, ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں, مدر کو ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے اگر دودھ چھڑوانا چاہیں تو کمپلیٹلی چھڑوایا جا سکتا ہے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ صرف 2 سال ہے. 2 سال کے بعد اگر کوئی بچہ کسی مدر کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس سے اس کا جو بلڈ ریلیشن سے حرمت والے رشتے تھے وہ رضاعت کی وجہ سے وہ حرمت والے رشتے اب ثابت نہیں ہوں گے. لہٰذا یہ رضاعت جو ہے وہ یہ قابل اعتبار نہیں ہوگی. رضاعت کا مطلب دودھ پلانا, یہ دودھ پینا اس بچے کا اب قابل اعتبار نہیں ہوگا. تو اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس بات کا علم ہو کہ زیادہ سے زیادہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے. اچھا, دوسرا جو مسئلہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحقاف میں ذکر کیا ہے, اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا, پریگننسی اور دودھ پلانے کی مدت یہ دونوں ملا کر اس کی جو ٹوٹل ڈیوریشن بنتا ہے وہ 30 منتھس ہے. 30 منتھس کا مطلب تقریباً 2.5 سال, 2.5 یعنی 2.5 ایئرس آپ کہہ لیں, تو وہ بیسیکلی تو وہ 6 منتھس ہوں گے. تو یہ جو مدت بن رہی ہے, اس مدت کا بنیادی طور پہ مطلب کیا ہے, اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اس کی جو پریگننسی کی جو کم از کم جو لمٹ ہے وہ 6 منتھس ہے. اچھا, یہاں سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس قرآن مجید کی آیت سے سورۃ الاحقاف میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر 6 منتھ سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو 6 منتھ سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ ان والدین کا بچہ یا خاص طور پر اس والد کا بچہ نہیں سمجھا جائے گا. وہ بچہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے کسی گناہ کا, بدکاری کا, یا اگر پہلے سے اس کا کوئی شوہر اس طرح کا کوئی سلسلہ موجود ہے تو پھر اس کا وہ بچہ سمجھا جائے گا, وہ ان کا بچہ نہیں سمجھا جائے گا. ماں تو ظاہر ایک ہی ہوگی لیکن والد جو ہے وہ حیثیت ہے والد کے. تو یہاں سے یہ کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ صرف 2 سال ہے. 2 سال سے کم میں دودھ پلایا جا سکتا ہے, یعنی پہلے چھڑوایا جا سکتا ہے, 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلوایا جا سکتا. اور اگر کسی بچے نے 2 سال سے پہلے یعنی دودھ نہیں پیا کسی ماں کا, 2 سال کے بعد وہ کسی ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ مدت جو ہے وہ اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی, اور وہ جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. دوسرا یہاں سے یہ سمجھ لیجیے, اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن, مائیں دودھ پلائیں گی بچوں کو. کون کون سی مائیں؟ فرض کیجئے اگر ماں کو طلاق ہو چکی ہے, ڈیورس ہو چکی ہے, تو بھی وہ بچے کی تو ماں ہی ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسے کمپلیکیشنز نہیں ہیں تو اس ماں, وہ ماں بھی اس میں شامل, اللہ رب العزت نے اس کو بھی حکم دیا ہے. اسی طرح سے اگر ڈیورس نہیں ہوئی ہے, جیسے فار ایگزامپل اس کا شوہر اگر فوت ہو جاتا ہے تو بھی اس کے اندر شامل ہے, بچے کی بچہ اگر موجود ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اگر ڈیورس نہیں ہے جو شوہر کے نکاح کے اندر موجود ہے تو وہ ماں بھی اس سے مراد ہے. اوورآل جتنی بھی مدرز ہیں وہ ساری کی ساری جن کے بچے ہیں ان بچوں سے متعلق اللہ رب العزت کی یہ ہدایات اور انسٹرکشنز ہیں, ان کے مطابق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معاملات کو آگے لے کے چلا جائے گا. اس کے بعد آگے بڑھیے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ, عَلَى کا معنی ہوتا ہے اور اس پر, مولود لہو, مولود لہو یہ بنیادی طور پہ ایک ٹرم ہے, یہ کہا جاتا ہے بچے کے ورثاء کو. بنیادی طور پہ بچے کا والد کہا جائے گا. مولود لہو, مولود بیسیکلی کہتے ہیں بچے کو, انفینٹ کو کہہ لیجیے مولود عام طور پہ کہتے ہیں, اور کوئی بڑا بھی ہو تو اس کو مولود کہہ لیا جاتا ہے. تو مولود لہو کہتے ہیں بچے کا والد, یعنی جس کا وہ بچہ ہے.
تو مولود لہو کے اوپر یعنی والد کے اوپر کیا ہے؟ رزق ان خواتین کا جو ان مدرس کا جو اس کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کا رزق، ان کا کھانا پینا نان نفقہ، وکسوتہن اور ان کا پہننا اوڑھنا بچھونا رہائش کا بندوبست، یہ ساری چیزیں بالمعروف اچھے طریقے سے اسی مرد کے ذمے ہے۔ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، طلاق کے مسئلہ میں تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب تک کوئی بھی ڈیورس خاتون جو ہوگی، جب تک اس کو پہلی طلاق ہے جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، دوسری طلاق کو بھی طلاق رجعی کہا جاتا ہے، جب تک اس عورت کو طلاق ہے اور طلاق کے بعد جب تک وہ عدت گزار رہی ہے، عدت گزارنے کے دوران چاہے وہ طلاق رجعی ہو یا وہ طلاق بائنہ ہو، یعنی کمپلیٹ طلاق ہو یا وہ ایسی طلاق ہو جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، اس دوران اس عورت کی رہائش کا بندوبست، اس کے کھانے پینے کا بندوبست، اس کے رہنے کا بندوبست، اس کے پہننے کا بندوبست، یہ سارے کا سارا اسی شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور اللہ رب العزت نے پچھلی طلاق کی آیات کے اندر یہ چیز بتا دی ہے، کیونکہ اس وقت تک جب تک جو ہے وہ خاتون جب تک طلاق رجعی ہے تب تک تو ویسے ہی اس کی بیوی ہے، کسی دوسرے کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح کا بھی نکاح کے حوالے سے کوئی بات چیت کر سکے، اور جب اس کی جو ہے وہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، کمپلیٹ طلاق ہو جاتی ہے، فائنل طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق کے بعد بھی چونکہ وہ اسی شوہر کی ہی جو ہے نا وہ شادی کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے وہ عدت گزار رہی ہے، لہٰذا اسی پر لازم ہے کہ اس کو عدت کے دوران اس کے اخراجات کا بندوبست کریں۔ ہاں جب عدت گزر جائے گی تو اس کے بعد پھر وہ جیسے بھی اس کے معاملات ہیں وہ آگے پھر اس کے مطابق کیری آن کرے گی۔ تو اللہ نے یہاں پر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اگر فرض کیجئے ڈیورس ہو چکی ہے، ڈیورس ہونے کے باوجود، یا فرض کیجئے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ بیوہ ہو چکی، اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، ان تمام صورتوں میں یا اسی طرح سے وہ عورت موجود ہے اس صورت میں بھی، یا فرض کیجئے کہ کسی جو ہے نا وہ تھرڈ خاتون سے دودھ بچے کو پلوایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی، ان تمام کی تمام صورتوں میں کیا ہوگا؟ اس بچے کو دودھ پلانے والی جو بھی خاتون ہوگی، اس کا نان و نفقہ، اس کا کھانا پینا اور اس کے لیے مناسب جو بھی بندوبست ہوگا وہ سارے کا سارا ان ورثاء پر ہوگا۔ ورثاء میں شامل کون ہے؟ یہ بچہ بھی شامل ہے، یہ بچہ بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طرح سے اس بچے کے دیگر جو ورثاء ہیں، دادا ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، وہ سارے کے سارے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے جو اس کے ورثاء ہیں، فرض کیجئے کہ ایک بچہ، یہ اگر اس بچے کا والد دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ بچہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں بھی ظاہر سی بات ہے یہ بچہ اپنے والد کا وارث ہوگا، تو وارث ہونے کے ناطے سے ان کے ذمے، یعنی اب اس کے والد کی طرف سے جو اس کی جائیداد اور جو پراپرٹیز ہیں، جو مطلب ترکہ ہے، جو ورثہ ہے، وہ سارے کا سارا اس میں سے اس کے اخراجات ادا کیے جائیں گے جو اس بچے کو دودھ پلانے والی بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی جو بھی معروف اور مناسب طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ان خواتین کا جو دودھ پلانے والی ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو، جیسے میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل ذکر کی ہیں، تو ان کے اخراجات، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، اور اگر رہائش کی ضرورت پڑتی ہے تو رہائش کا بندوبست، یہ سارا کس کے ذمے ہے؟ جس کے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کے ورثاء کے ذمے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ والا مسئلہ بیان فرمایا۔ اب فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها۔ اسی مسئلہ سے متعلق اللہ رب العزت نے تھوڑی سی ایک نوٹ کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی جان، اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالا جائے گا۔ استطاعت سے زیادہ تکلیف میں کیسے نہیں ڈالا جائے گا؟ اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے اگلے الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے، لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تو والدہ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہو، اور نہ ہی مولود لہو، مولود لہو میں نے آپ کو بتایا تھا والد کو کہا جاتا ہے، نہ ہی والد کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا چیز ارشاد فرمائی؟ ایک نوٹ کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اب فرض کیجئے کہ اگر ڈیورس کے بعد ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تو یہ والد اس کو مجبور نہیں کر سکتا دودھ پلانے پر۔ ایک بات، لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ کو مجبور نہ کیا جائے، اس کو پریشان نہ کیا جائے، اس کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے اس کے بچے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ تکلیف ہوگی کہ وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی، آپ زبردستی پلوانا چاہتے ہیں، تو اس معاملے میں فورس نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ بچہ آپ کا وارث ہے، اس بچے کے آپ ورثاء ہیں، لہٰذا آپ کی یہ ثوابدید ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس بچے کو دودھ کہاں سے پلاتے ہیں۔ اگر وہ مدر انکار کر دیتی ہے تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے۔ ایک تو صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر اس کو دودھ پلانے کے لیے بچہ تو دے دیا جائے کہ آپ دودھ پلا دیں بچے کو، اور وہ جو ہے نا اس کے اخراجات کا جو وہ ذمہ نہ اٹھایا جائے، اخراجات اس کے پورے نہ کیے جائیں، تو یہ بھی اس کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اللہ نے کہا یہ تکلیف بھی نہیں دی جا سکتی، اگر وہ دودھ پلائے گی تو اس کے اخراجات آپ کو دینا ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے
فرض کیجئے کہ وہ والدہ تو دودھ پلانا چاہتی ہے، آپ بچے کو دور کر دیتے ہیں اس مدر سے جس کا وہ بچہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ساری زندگی اس کی وہاں ہی رہے گی. تو اس طرح سے یہ جو تیسری صورت ہے، تیسری صورت میں بھی جو تکلیف ہے وہ والدہ کو ہی پہنچے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی طرح سے والدہ کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا جو ہے نا وہ دوسری صورت ہو سکتی ہے جس صورت میں والدہ کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. اللہ نے کہا ایسی تکلیف اس کو نہ دی جائے، یہ تکلیف دینا شرعاً جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ولا مولود اللہ بولدی، اب والد کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالا جا سکتا. مثال کے طور پر ایک مدر جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، ظاہر فرض کیجئے کہ اگر ان دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، سپریشن ہو گئی ہے ڈیورس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، ابھی جو ہے وہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے. تو اب یہ مدر چونکہ اس کو اندازہ ہے کہ یہ ان کا بچہ ہے اور یہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو یعنی اس کے فادر کو بلیک میل کرتی ہے، تو یہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. اس وجہ سے اس والد کو بھی تکلیف نہ دی جائے، یا اسی طرح سے ایکسٹرا اخراجات اس سے تقاضا کیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. یا والد کو بچے سے دور کر دیا جائے تو یہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. اور بطور خاص اس کا تھوڑا سا امپیکٹ جو ہے وہ جیسے آج کل ہمارے خلا کا بہت زیادہ ٹرینڈ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہماری خواتین کو، بہن بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اسی طرح سے طلاق کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں خاص طور پر اگر ان پیرنٹس کے بچے بھی ہوں تو ایسے میں جو ہے وہ کورٹ میں جا کر اگر آپ کو کبھی دیکھنے کا موقع ملے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں والدین میں سے کوئی جو ہے وہ اس طرف سے کبھی کوئی اس طرف سے، یعنی کبھی بچہ ماں کے پاس ہے کبھی باپ کے پاس ہے، تو ہر جو دوسرا شخص ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے. اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے. تو اس میں بنیادی طور پہ جس کانسیپٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے، جو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ہم نے جو تعلیم کے نام پر اس وقت اپنی خواتین کو یہ کہہ دیا، اپنی بچیوں کو خاص طور پہ بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ سکھانا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی مشکل پیدا ہو تو آپ نے اپنے شوہر کا منہ نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھنا، آپ نے فوراً اپنی زندگی علیحدہ کر لینی اور آپ نے کیا کرنا، جاب کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے. اس چیز کی وجہ سے ہم بچوں کو جو ان کی گروتھ ہوتی ہے، اس گروتھ کے اندر ہم یہ چیز ان کے شامل کر دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ کسی بھی طرح سے تم نے اپنے شوہر کے ساتھ وقت نہیں گزارنا، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کسی بھی طرح سے تم نے ان کے ساتھ جو معاملہ نہیں کرنا. حالانکہ بیسیوں ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اس کو شوہر کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، جو ہے وہ اس کی مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعتبارات سے اس کی جو ہے نا وہ ایک فزیکل نیڈ رکھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں اور اس پہلو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچی، وہ بہن بیٹی وہ وقتی طور پہ تو سمجھتی ہے کہ شاید جو ہے نا وہ میں اپنی الگ سے جاب کر کے اپنا بزنس کر کے، لیکن جیسے ہی وہ معاشرے میں نکلتی ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاشرہ جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح اور بھوکے بھیڑیوں کی طرح جو ہے نا وہ اس کو نوچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہماری حالت پہ رحم فرمائے. اور ایسے میں پھر ہم بہت ساری تعویلات گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ساری فضول ہیں. اور تو اس وجہ سے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے نکاح کا ایک سلسلہ رکھا ہے تو اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اور اس میں حتی الامکان کمپرومائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے شروع کے 2-3 سال. اور خاص طور پہ اس میں بچیوں کی جو مدرس ہیں ان کو بہت زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو ہمیشہ کمپرومائز کرنا سکھائیں، ان کو جو ہے وہ سمجھوتا کرنا سکھائیں. ہاں ظلم برداشت کرنے سے ان کو منع کریں کہ کبھی ظلم برداشت نہ کریں، اپنے رائٹس پر کبھی کمپرومائز نہ کریں. لیکن کبھی فرض کیجئے کہ اگر شوہر کے پاس استطاعت نہیں ہے، کسی چیز کی طاقت نہیں ہے، تو طاقت نہ ہونے کے باوجود جیسے بہت سارے کمپلیکیشنز آج کل ہمارے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں سوسائٹی میں کہ ایک خاتون نے جناب اس وجہ سے ڈیورس لے لی کیونکہ اس کی بہن کے پاس آئی فون تھا، اس کو نہیں مل سکا. اس کی بہن کے پاس جو ہے اس کے یعنی شوہر نے اس کو گاڑی دلا دی، اس کو گاڑی نہیں مل سکی. انہوں نے بنگلہ لے لیا، انہوں نے یہ بنگلہ نہیں لے سکے. ان کو تو ان کے جو شوہر ہیں وہ جناب وہ لاکھوں روپے میں عیدی دے دیتے ہیں اور اس کو لاکھوں روپے میں نہیں ملتی. دونوں کا جو اسٹیٹس ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کا ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح سے ورثاء کے ذمے بھی ایسا ہی خرچہ ہے. یعنی ورثاء کے جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جس بچے کو دودھ پلوایا جائے گا اگر اس کا والد موجود ہے تو وہ والد وہ خرچہ پے کرے گا، اور اگر والد موجود نہیں ہے دیگر ورثاء ہیں تو پھر اس میں سے خرچہ پے کیا جائے گا، وہ خرچہ پے کریں گے. اور اگر فرض کیجئے کہ والد دنیا سے چلا جاتا ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، تو بچے کی اس والد کی جو پراپرٹیز اس کی جائیداد اور باقی سب کچھ ہے اس میں سے جو ہے وہ اس کے اخراجات کو پورا کیا جائے گا. یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، بنیادی طور پہ جو ٹاپک تھا دودھ پلانے کے حوالے سے اسی کی طرف جو ہے نا واپس اللہ رب العزت نے پھر سے ذکر فرمایا ہے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، بس اگر وہ دونوں چاہتے ہیں، فصال کا معنی ہوتا ہے دودھ کو چھڑوا دینا، عن تراض منہما، باہمی رضامندی کے ساتھ، وتشاور اور مشاورت کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. فار ایگزامپل جیسے سیپریشن ہو جاتی ہے، سیپریشن کی وجہ سے کبھی اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مدر دودھ نہیں پلانا چاہتی، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یا ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دودھ پلانے میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے.
سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا وہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ آفٹر برتھ جلدی جو ہے نا وہ پریگنسی کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ پہلے بچے کو دودھ پلانا ڈینجرس ہو سکتا ہے اس کی صحت کے حوالے سے. تو ان ساری صورتوں میں یہ اس کے علاوہ جو بھی صورت ہو تو باہمی رضامندی کے ساتھ ان کا بچے کا دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ مطلب آلٹرنیٹ اس کا کوئی کیا جا سکتا ہے، کسی دوسری جگہ سے دودھ پلوانے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں تو یہاں سے ہمیں جو بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شک مسائل ذکر فرمائے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کی مطلب فیسلیٹیشن اللہ رب العزت نے وہ بھی ذکر فرمائی ہے. اس میں جو سہولیات ہیں، جو آسانیاں ہیں، جو بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ مطلب بہتر سے بہتر اور آسانی والے معاملات ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ سب ذکر فرمائے ہیں. تو یہاں سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، تو اللہ رب العزت نے دین کی آسانیاں ذکر فرمائی ہیں. تو اگر وہ باہمی مشاورت سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رضامندی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو، یہ ایک نیا مسئلہ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا آپ کے سامنے. اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ کہ تم اپنے بچوں کو کہیں اور سے دودھ پلواؤ، تسترضعوا یعنی دودھ پلواؤ کہیں اور سے، تو ایسے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اذا سلمتم، جب تم حوالے کر دو، سپرد کر دو، ما آتیتم بالمعروف، جو کچھ تم نے ان کو دینا ہے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، یعنی جب تم ان کے اخراجات پے کر دو، جس کے ذریعے جس خاتون سے دودھ پلوایا جا رہا ہے، جس دائیا سے دودھ پلوایا جا رہا ہے، اگر تم اس سے دودھ پلوانا چاہتے ہو اور تم اس کے جو مناسب اخراجات ہیں ان کا تم بندوبست کر دیتے ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی دوسرے جو ہے وہ دائیا سے دودھ پلوانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس معاملے میں بھی تمہیں کتنی آسانی جو ہے وہ دی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدد جو ان کی والدہ تھی آمنہ، ان کا دودھ نہیں پیا تھا، بلکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو سعد کے قبیلے میں وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کی پرورش وہاں پہ ہوئی تھی. تقریباً 6 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس وہاں سے طائف سے واپس آئے. تو دودھ جو ہے وہ کسی دوسرے سے پلوایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ مسائل وہی رہیں گے، جب دودھ پی لے گا بچہ کسی خاتون کا تو اس خاتون کے جتنے بھی بچوں نے دودھ پیا ہوا ہوگا وہ سارے کے سارے آپس میں ایسے ہی ہوں گے جیسے ایک ماں کے پیدا کیے ہوئے بچے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے آپس میں رشتہ داریاں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کی جائیں گی، معاملات کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا، کیونکہ جتنے بھی بچوں نے اس کے ساتھ دودھ پیا وہ سارے کے سارے اس کے سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو جائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت جو بھی تم عمل کرتے ہو ان سب کو اللہ رب العزت دیکھنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر یہ بات ارشاد تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود ذکر فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اسلام کی لمٹس ہیں. اللہ نے ان کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جاؤ، ان کو جو ہے وہ روننا شروع کر دو، ان سے تم جو ہے وہ تجاوز کرنا شروع کر دو، زیادتی کرنا شروع کر دو. اس وجہ سے ہمیشہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر سامنے رہنا چاہیے. جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو پھر تم اللہ رب العزت کی حدود کو پامال نہیں کرو گے. اور یہ بات تمہیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن، ان خواتین کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں، 4 اشہر و 4 مہینے اور 10 دن، 4 اشہر 4 مہینے و 10 اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب ان کی مدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کس میں فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو وہ خود اپنے نفسوں کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیں اچھے طریقے سے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العزت جو بھی تم عمل کرتے ہو ان سب کو، ان سے اللہ رب العزت باخبر ہے، ان کی خبر رکھنے والے ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ اس خاتون کی عدت کو بیان کیا ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے. جو نارمل عورت ہے جس کو ڈیورس ہوتی ہے اس کی عدت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی عدت 3 قروء، 3 مینسٹریشن کے جو پیریڈز ہیں، 3 جو پیریڈز کا جو ٹائم ہے وہ اس کی عدت ہے. یعنی 3 طہر کہہ لیں، 3 قروء اللہ رب العزت نے قروء کا لفظ استعمال فرمایا. اور 3 قروء کا جو لفظ ہے قروء، یہ بنیادی طور پہ پاکیزگی کے ایام پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی ہم ڈیٹیلز اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں. اور جو اس کے علاوہ اگر فرض کیجئے کہ کسی خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو اس کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی تھی. اس خاتون کی جو عدت ہے وہ جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی، فرض کیجئے کہ ابھی فرسٹ منتھ ڈیورس ہو گئی یا
اسی طرح سے اس کا شوہر فوت ہو گیا تو فرسٹ منتھ کے بعد اب 8 منتھس ابھی باقی ہیں، تو 8 منتھس اس عورت کو عدت میں ہی رہنا ہوگا، یہ کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اور جو عدت کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر اسی طرح سے لاگو ہوں گے جیسے کہ عدت والی خاتون کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، جس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیلز ابھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اسی طرح سے وہ خاتون جو خلا لے لیتی ہے، خلا کی عدت صرف 1 مہینہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس صورت میں بھی پریگننسی کی صورت ہے تو پھر وہ اسی طرح سے پریگننسی والی عدت اس کی شمار ہوگی، لیکن اگر نارمل ہے تو پھر خلا کی عدت صرف 1 مہینہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ خواتین جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا تھا سورۃ طلاق کی ایک آیت کے حوالے سے، جس میں اللہ رب العزت نے جس میں کچھ دیگر مسائل بھی ہمیں سمجھ میں آئے تھے چھوٹی عمر میں شادی کے متعلق، وہ خواتین جن کے مینسٹریشن کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یا جن کو بھی مینسٹریشن کا سلسلہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوا، ان کی ٹوٹل عدت اللہ رب العزت نے 3 مہینے ذکر فرمائی ہے۔ 3 مہینے نارمل خاتون کی عدت 3 قروء ہے، 3 جو پاکیزگی کے ایام ہے وہ ہیں، اور اس خاتون کی جو عدت ہے جو کہ عائشہ کہلاتی ہے اور وہ جس کی ابھی مینسٹریشن کا سلسلہ سٹارٹ نہیں ہوا، ان کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے، پورے 3 مہینے، اور یہ ساری کی ساری جو عدتیں جتنی بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں یہ ساری قمری مہینوں کے اعتبار سے شمار کی جائیں گی، قمری مہینوں یعنی چاند کے اعتبار سے، اور آپ کو پتہ ہے چاند کے مہینے عام طور پر چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی کوئی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، 28 کا یا 31 کا کبھی بھی مہینہ چاند کا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے انہی مہینوں کے اعتبار سے یہ عدت شمار کی جائے گی۔ اگر دوسرے مہینوں کے اعتبار سے آپ کریں گے تو کبھی اس میں جو ہے نا وہ 31 دن کا بھی مہینہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیز بڑھ جاتے ہیں، تو قمری مہینوں کے اعتبار سے اس کا جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس عورت کی عدت کا ذکر کیا ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی عدت کیا ہے، اس کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ اب 4 مہینے اور 10 دن وہ کیا کرے گی، اپنے آپ کو روک کے رکھے گی۔ کیسے روک کے رکھے گی؟ وہ اپنے آپ کو ایک تو نکاح سے روک کے رکھے گی، نکاح کے بارے میں کوئی کسی طرح کی بات چیت جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسی بھی خاتون کسی بھی شخص کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے۔ سوگ یعنی جو کسی کے فوت ہونے کے بعد جو ایک افسوس کی کیفیت ہوتی ہے، سوگ کی کیفیت ہوتی ہے، 3 دن سے زیادہ وہ کسی کا بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سے مسائل اس سے ثابت ہوتے ہیں، سوائے فرمایا کہ اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے وہ 4 مہینے 10 دن اس کا سوگ منائے گی، باقاعدہ اس کے سوگ میں بیٹھے گی، اور جو ریسٹرکشنز اللہ رب العزت نے اس کے لیے ذکر فرمائی ہیں ان سب کا وہ خیال کرے گی۔ اور وہ ہدایات کیا ہیں صحیح حدیث میں اس کے بارے میں موجود ہے۔ سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام سلمہ کی بیٹی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ابو سلمہ کے گھر میں تھی، پھر ابو سلمہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، تو ان کی بیٹی زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ام سلمہ یعنی ان کی والدہ نے، ان کی مدر نے بتایا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں ہیں، انہوں نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا تھا اور اب میری بیٹی کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے تو ہم اس کو سرما لگانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول کیا ہمیں لگانے کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ انہوں نے دوبارہ پھر وہی بات دہرائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرما دیا، تیسری مرتبہ بات دہرائی تو تیسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور ساتھ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہلے زمانے میں جو عدت ہوتی تھی وہ 1 سال ہوا کرتی تھی پہلی امتوں کے اندر، تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تمہیں آسانی کر دی ہے، لہٰذا ان 4 مہینے اور 10 دنوں کے اندر کیا ہوگا، خاتون کسی طرح کا کوئی میک اپ نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے کوئی ایسے جو ہے نا وہ کلر والے کپڑے، عام طور پر اس زمانے میں چونکہ بالکل سادہ لباس پہننے کا رواج تھا تو کلر والے اس زمانے کے اعتبار سے کپڑے، لیکن اگر کسی کپڑے کی بناوٹ، اس کی جو پروڈکشن ہے، اگر اسی کے اندر کلرز موجود ہیں، جیسا کہ آج کل جو مطلب خواتین کے کپڑے آتے ہیں چونکہ وہ کلرفل ہی آتے ہیں بنے ہوئے، تو ان کو پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسے میں کیا ہوگا، فینسی کپڑوں سے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، میک اپ سے اوائڈ کرنا چاہیے، کوئی بھی اس طرح کی چیز جو عام طور پہ نارمل خواتین اپنے شوہروں کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرتی ہیں، وہ سارے کا سارا اس کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے نا وہ سفر نہیں کر سکتی، یعنی ایسا سفر جس میں رات کہیں اور اس کو گزارنا پڑے، اور عدت کہاں گزارے گی، اپنے شوہر کے گھر میں۔ بعض علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ اگر ایسے کمپلیکیشنز ہوں تو وہ دوسری جگہ پر بھی عدت گزار سکتی ہے، مجبوری کی صورت میں تو ویسے ہی شریعت میں اجازت ہوتی ہے، تو بہرحال سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اور پھر عدت کے دوران جو وہ خاص طور پہ بیوہ خاتون کی بات ہو رہی ہے، عدت کے دوران جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے اوائڈ کرے گی۔ ہاں البتہ اب جیسے میں نے بتایا
کہ رات کے سفر پہ وہ نہیں جا سکتی، رات کو اس کو صورت میں اپنے گھر پہ واپس آنا ہوگا۔ البتہ دن میں فرض کیجئے کہ اگر جو ہے نا وہ شریعت کے پروٹوکولز کے مطابق کہیں پر وہ جاب یا بزنس کرنے کے لیے جاتی ہے تو ایسے میں وہ اس کو کیری آن کر سکتی ہے، لیکن رات کو اس کو واپس اپنے شوہر کے گھر پہ ہی آنا ہوگا، اور اس دوران جو ہے وہ اپنے نکاح کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں اشارے کنائے میں، جیسے اگلی آیت کے اندر موجود ہے، اشارے کنائے میں بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جس کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ تو یہ اس کا جو ٹوٹل پیریڈ ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ پہلی امتوں کے اندر پورا 1 سال ہوا کرتا تھا، اور اتنی خطرناک صورتحال تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ کیا کرتے، اس عورت کو ایک بند اور تاریک چھوٹی سی کسی کمرے میں، چھوٹی سی کسی کوٹری میں، اس وقت تو کمروں کا زمانہ ہی نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جھونپڑی بنی ہوتی تھی، جھونپڑی کے اندر اس کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا جاتا، وہیں پر گندے سے گندا لباس اس کو پہنایا جاتا، گندے سے گندا جو ہے نا وہ اس کا جسم ہوتا، وہ نہا نہیں سکتی تھی، اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکتی، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر جب وہ 1 مہینہ گزر جاتا تو پھر اس کے سامنے کوئی جانور لایا جاتا، بکری لائی جاتی یا کوئی اونٹ لایا جاتا، اس کے ساتھ ایک خاص جو ہے نا وہ معاملات ہوتے تھے وہ کرتے، پھر اس کے بعد جو وہ اونٹ کی ایک مینگنی اٹھاتی اور اونٹ کی پوٹی اٹھاتی اور وہ اٹھا کر وہ باہر پھینکتی، وہ پھینکنے کے بعد پھر ان لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ اس کا 1 سال پورا ہو چکا، اور پھر اس کو وہاں سے نکالا جاتا، پھر اس کے ساتھ باقی معاملات کیے جاتے۔ تو اتنا زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیشن سے پہلی امتوں میں، تو اللہ رب العزت نے کتنی آسانی فرمائی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پاک صاف ہونے سے منع نہیں کیا ہے، جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے، صحابیات فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خاتون جو ہے نا وہ عدت کے دوران اپنے مینسٹریشن والے معاملات سے اگر وہ پاک صاف ہوتی ہے تو وہ ایسی خوشبو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو اپنے جسم سے الجھن ہونے لگتی ہے، وہ ایسی خوشبو استعمال کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مطلب اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتی ہے، اصل جو کہنے کا مقصد ہے۔ تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی، باقی کسی چیز کے اوپر پابندی نہیں لگائی، لہٰذا جو تھوڑی بہت پابندیاں ہیں ان کا جو ہے وہ میں خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ اپنی عدت کو پورا کر چکے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کس میں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں ان کو فیصلہ کرنے میں آزادی دی جائے، ان کو کسی طرح سے ان کے اوپر سختی نہ کی جائے۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سسرال والے اس کے اوپر کسی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہر صورت میں تمہیں جو ہے نا وہ شوہر کے چھوٹے بھائی سے، بڑے بھائی سے ہر صورت میں نکاح کرنا ہی نہیں ہے، یا اس کے بھانجے بھتیجے سے کرنا ہے، یا ہمارے گھر پہ ہی تمہیں ہر صورت میں رہنا ہے، تو ایسے میں اس کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے اللہ نے فرمایا فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، وہ جو اپنے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں اب تمہیں ان کو اپنے فیصلے کرنے میں نہیں منع کرنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے گا، فیصلے کرنے میں وہ اتنی آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ولایت کے حق سے معروم ہو جائے گی، یعنی اپنی ولی بن جائے گی، ولی اپنی نہیں بن سکتی، بے شک وہ ڈیورس ہو یا وہ متعلقہ ہو یا وہ جو ہے وہ بیوہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کی صورت ہو، وہ اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ ہی فیصلہ کرے گی، لیکن اپنے فیصلے کرنے میں وہ آزاد ہے اور وہ اپنی زندگی کے بارے میں آزاد ہے، یعنی وہ جہاں چاہے شریعت اعتبار سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بارے میں بہتر سے بہتر فیصلہ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العزت جانتے ہیں اور سب چیزوں سے باخبر ہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ نیکسٹ آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ، اور تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فیما عرضتم بہ، جو تم اشارے کنائے میں بات کرتے ہو انہی خواتین سے متعلق، یعنی جو عدت گزار رہی ہیں، من خطبۃ النساء، خطبہ النساء کہتے ہیں نکاح کے پیغام کو، یعنی ان خواتین کو تم نکاح کا پیغام اشارے کنائے میں او اکننتم، یا تم کنایا کرتے ہو، فی انفسکم، اپنے دل میں چھپا لیتے ہو بات کو، تو ایسی باتوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسی صورت کیا ہو سکتی ہے، جیسے فرض کیجئے کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اب وہ اس کے گھر میں جو ہے وہ اس کا دیور موجود ہے، یا اس کا جو ہے نا وہ کوئی جیٹھ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، یا انہی کے گھر میں کوئی بھانجا بھتیجا شادی کرنا چاہتا ہے، کچھ اس طرح کا، تو باقاعدہ عہد و پیمان نہیں کیا جا سکتے، البتہ اشارے کنائے میں یوں بات کی جا سکتی ہے، جیسے فرض کیجئے کہ کوئی اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے، سسر جاتا ہے، تو سسر اس کو جا کر کہہ دیتا ہے کہ بیٹا دیکھو تم بے شک اپنی زندگی میں آزاد ہو، لیکن یہ ہے کہ تم ذرا پہلے اپنے گھر کو دیکھ لینا، بچوں کو دیکھ لینا، یہ مطلب ایک اشارہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے فرض کیجئے کہ اگر جیسے جو شخص اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، وہی اس کے پاس اگر جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں، اس طرح کے اشارے کنائے میں بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے سے، یعنی ایک تو اس کو یہ آسانی ہو کہ وہ اگر اسی گھر میں رکنا چاہتی ہے اور وہ اپنی جو ہے نا وہ اسی زندگی کو کیری آن کرنا چاہتی ہے اور یہیں پہ نکاح کو آگے جو معاملات بڑھانا چاہتی ہے تو اس کو یہ بھی آسانی ہو، اور اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کہ وہ کسی دوسری جگہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ آپشنز موجود ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی اور باریک چیزیں ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اس طرح سے تم اشارے کنائے میں ان کو جو ہے وہ پیغام پہنچا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتے ہیں کہ تم کہیں نہ کہیں تو ذکر کر ہی دو گے اس چیز کا، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن دیکھو چھپے ہوئے وعدے نہیں ان سے کیے جا سکتے، ان کو زبردستی جو ہے وہ زبردستی نہیں کی جا سکتی، ان سے وعدہ نہیں لیا جا سکتا، نہ تم وعدہ کرو گے نہ وہ وعدہ کریں گی، یعنی کوئی ایسا عہد و پیمان نہیں کیا جا سکتا، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں اچھے طریقے سے مناسب جو طریقہ ہے مناسب طریقے میں بات ان تک پہنچائی جا سکتی ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اس طرح سے ہمارے گھر میں بھی جو ہے نا وہ بچے موجود ہیں، ہم ان کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا جو ہے وہ مطلب میرا بھی ارادہ نکاح کرنے کا، اس طرح کی جو ہے نا وہ میں بھی اپنے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں، میرے بھی بچوں کو جو ہے وہ ضرورت ہے ایک مدر کی، میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی میچور خاتون جو ہے وہ مل جائے، تو یہ ایک اشارہ ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو اس کے ذہن میں یہ بات پہنچانا مقصد ہے، البتہ اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، پھر اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور دیکھو تم نکاح کا عزم نہیں کر سکتے ہو عدت کے دوران، ہاں اشارہ کر سکتے ہو، اشارہ جب یعنی عدت گزر جائے تو عدت کے بعد حتیٰ یبلغ الکتاب ہو جانا، یہاں تک کہ وہ لکھا ہوا جب اپنے وقت کو پہنچ جائے، یعنی عدت جب گزر جاتی ہے تو گزرنے کے بعد اس چیز کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، صرف اشارے کنائے میں، تاکہ وہ کمپلیٹلی ذہنی طور پر جو ہے وہ ایک دم فریش ہو جائے، اپنے معاملات کو اپنے فیصلے کرنے کو آزاد ہو جائے، اپنے معاملات کو ہینڈل کر سکے، مینج کر سکے، تاکہ وہ آسانی اور آزادی کے ساتھ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے، اس کو یہ ایکسیس دیا جائے، پھر جب وہ عدت گزر جاتی ہے وہ فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ وعدے عہد و پیما کیے جا سکتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کو ایک عملی شکل دی جا سکتی ہے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروا، اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ رب العزت تو بخشنے والے ہیں اور بردبار ہیں، اور اسی چیز کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بخشنے والے اور بردبار ہونے کے ناطے سے ہی اتنی زیادہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اگلے رکوع میں بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ دیگر مسائل ہیں، نکاح جو ہے وہ طلاق سے متعلق خاص طور پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دیگر موضوع شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر